بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 63 اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ فاطر کا، اور سورہ فاطر کی پہلی 11 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج انشاءاللہ جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہماری شائع شدہ جو کتاب فاؤنڈیشن کی، اس کے صفحات 198 اور 200 پر مشتمل۔ تو آج ہماری کلاس نمبر ہے 63، مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ سورہ فاطر آیات 1 تا 11 کا مطالعہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، فرشتوں کی کیا صفات بیان فرمائی گئی ہیں، فرشتوں کا خاص ذکر آئے گا، اور اس صورت کا ایک اور نام بھی تھوڑی دیر میں مزید آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، جو فرشتوں سے متعلق ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کی کیا صفات بیان فرمائی گئی ہیں، اس پر کلام ہوگا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے سے کیا مراد ہے، بہت سے وعدوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا، یہاں بھی ایک وعدے کا ذکر ہے، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کیا تنبیہ فرمائی ہے، شیطان ہمارا دوست تو نہیں ہے، دشمن ہے، یہ ذکر بھی آئے گا۔ اور نمبر 4، پاکیزہ کلمات اور نیک کام اوپر اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے، پاکیزہ کلمات نیک اعمال بھی ہیں، اور نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اچھے اقوال بھی ہیں، تو پاکیزہ کلمات اور نیک کام اوپر اٹھائے جانے سے مراد کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا۔ تو یہ بہت ساری باتیں آج کے مقاصد مطالعہ میں شامل ہیں، جن کا آگے ہم تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نئی سورت کا آغاز ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ربط سورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ سبا کا مطالعہ کیا، اب سورہ فاطر ہے۔ ان دونوں سورتوں کا آپس کا ربط، اس حوالے سے 3 باتیں ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، سورہ سبا میں جنات اور فرشتوں کی عبادت کی نفی تھی، سورہ فاطر میں قدر وضاحت کے ساتھ ملائکہ کی حقیقت بیان کی گئی اور ان کی عبادت کا رد کیا گیا۔ سورہ سبا میں جنات اور فرشتوں کی جو پرستش اور عبادت کرتے تھے مشرکین، اس کی نفی تھی۔ اب ملائکہ یعنی فرشتوں کی حقیقت کا ذکر ہے، اور ان کی جو عبادت مشرکین کرتے تھے اس کو رد کیا گیا ہے۔ نمبر 2، سورہ سبا کے اختتام پر قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ جو لوگ آخرت کے بارے میں ڈاؤٹس میں، شکوک شبہات میں مبتلا، ان کا انجام سورہ سبا کے اختتام پر تھا۔ سورہ فاطر کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت تخلیق اور اس کی طرف سے ملائکہ کو دی گئی قوت کا ذکر فرما کر توحید باری تعالیٰ اور اخروی انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، فرشتوں کا تذکرہ، توحید کے دلائل بھی، اور آخرت کا تذکرہ بھی اس صورت میں، سورہ فاطر میں آئے گا۔ تیسرا نقطہ ربط صورت کے حوالے سے بہت واضح ہے۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر دونوں میں قریش مکہ کے غرور اور تکبر پر مشتمل منفی رویوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ سبا فاطر دونوں میں قریش مکہ کے غرور کا، تکبر کا تذکرہ، جو ان کے غلط رویے تھے، ان کو بیان کیا گیا۔ یہ ربط صورت کا بیان ہوا۔ اب آئیے سورہ فاطر کے مضامین کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، اور اب تک جتنی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا، چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے، اور اب ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں چوتھے حصے کے حوالے سے۔ چوتھے حصے میں بھی جتنی صورتیں ہیں، ان میں بھی ہم دیکھیں گے تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں کا مطالعہ قرآن حکیم کے 7 حصوں میں 6 اور 7ویں حصے میں جا کر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو سورہ فاطر مکی صورت ہے۔ صورت کا نام فاطر پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کی معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی صورت کا دوسرا نام ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو صورت کا ایک اور نام کیا ہے، ملائکہ۔ کیوں؟ صورت کے شروع میں پہلی آیت میں فرشتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس میں کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے انسان کو خبردار کیا گیا۔ اس دنیا میں کھونا جانا، اصل زندگی کہاں کی ہے، آخرت کی، اور شیطان کی دشمنی کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاص کر پہاڑوں اور جانوروں کے مختلف رنگوں کی حکمت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے، ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور واضح کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حقیقتاً اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔
تو علم وہ واقعتاً علم ہے جو اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف بندے کے دل میں پیدا کرے۔ قرآن حکیم کی عظمت و صداقت کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن حکیم کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی۔ سورت کے آخر میں مشرک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمان قوموں کا عبرت ناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو توحید کا تذکرہ، آخرت کا ذکر، اللہ کی توحید کے دلائل اور شرک کی نفی کا معاملہ، یہ بنیادی موضوعات ہیں جو سورہ فاطر میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ اب آئیے، آج 11 آیات ہیں سورہ فاطر کی جن کا مطالعہ کریں گے، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ اگلی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 اور 3۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کھول دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو وہ اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعد، تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا فرمانے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں بہکے چلے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 4 اور 5۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد سورہ فاطر آیات 6 اور 7۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ لوگ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ فاطر آیت نمبر 8۔ افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما کر دیا گیا ہو، فرآہ حسنا، پھر وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، کیا وہ نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے۔
ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ فرماتے ہیں، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ فاطر کی، من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ آج کے درس کی آخری آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثی، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم سے ہوتا ہے، وما يعمر من معمر، اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ ایک کتاب میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ فاطر کی پہلی 11 آیات ان کا ترجمہ ہوا، اب آئیے ان آیات کی تشریح کرتے ہیں۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 سے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز کلمہ الحمد سے کرنے کی وجہ، آسمان و زمین کے درمیان تمام تعریفوں کا حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، جس نے آسمانوں، زمین اور فرشتوں کو محض اپنی عظیم قدرت سے پیدا فرمایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علمی بات، فطر کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا ہے، فاطر، اس کے معنی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش خراش کر کے اسے خوبصورت شکل دینا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں یعنی کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے بہترین شکل و صورت پر بھی بنایا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلا خالق، بدیع اور فاطر وغیرہ۔ فاطر کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی ایسی چیز پیدا کرنے والا جس کی مثال، کوئی نمونہ، نقشہ یا تصور پہلے سے موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے کائنات کو بنایا جبکہ وہ نہیں تھی، عدم سے اللہ وجود میں لے کر آیا، یہ ہے فاطر کا مفہوم۔ یزید فی الخلق ما یشاء سے مراد اللہ تعالیٰ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ اس پر بڑا قیمتی نقطہ فرشتوں کے حوالے سے ابھی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز اول سے مخلوق کی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، اور یہ عمل پوری کائنات میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ فرشتوں میں سے جس کو چاہے 2، 3 یا 4 پر عطا فرما دے، اور جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت، اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے انہیں ان کی اصل شکل میں، جبریل امین علیہ السلام کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے. 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے. اگلا نقطہ فرشتوں کا پیغام رساں ہونا. اس حوالے سے پیغام رساں فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی پہنچانے اور اپنے بعض غیر انبیاء بندوں مثلا حضرت مریم علیہ السلام اور ام موسیٰ علیہ السلام کو الہام کرنے کے لیے فرشتوں میں سے بعض کو اپنا پیغام رساں بنا کر بھیجا. اس کے علاوہ بھی بے شمار کاموں کی ذمہ داری ان کو سونپی جاتی ہے. بہت سارے کام، بارش کا برسانا، لوگوں کو رزق دیا جانا، کسی کی روح بندوں کی روح قبض کرنا، بہت سارے فرشتے ہیں. یہاں خاص ذکر ہے پیغام پہنچانے والے، انبیاء کو وحی پہنچاتے، نبوت والی وحی، اور غیر انبیاء کو الہام کرتے، اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالتے. یہ پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے فرشتوں کا ذکر اس سورت کی اس آیت میں آ گیا. آیت نمبر 2، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. جو اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جو وہ اللہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت رحمت، اس کے غالب ہونے اور حکیم ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کل اختیار ہے، جس پر وہ چاہے اپنی رحمت فرمائے اور جسے چاہے اس سے محروم کر دے. کل اختیار دینے یا روک لیے جانے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگلا نقطہ رحمت کے حوالے سے. رحمت سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے، چاہے وہ مادی ہو جیسے بارش اور روزی وغیرہ، یا روحانی جیسے نبوت یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے سلسلہ وحی، نیز دعا کی قبولیت، توبہ اور ہدایت وغیرہ بھی رحمت میں شامل ہیں. مادی نعمتیں بھی رحمت وہ اللہ ہی دے رہا ہے، روحانی نعمتیں بڑی نعمت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما رہا ہے. مطلب یہ کہ بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. وہ اپنی نعمت کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور روکنا چاہے تو کوئی اسے دینے والا نہیں. یہ آیت نمبر 2 کی تشریح کا سلسلہ جاری. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین کی مخلوقات جمع ہو کر تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہرگز تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی. اسی طرح تمام دنیا کے لوگ نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کبھی کوئی شخص کچھ بھی نقصان ہرگز تم کو نہ پہنچا سکے گا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. خوف اللہ ہی کا ہو اور امید اللہ ہی سے ہونی چاہیے. کل نفع کا کل نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ایک بڑی پیاری دعا ہے، وہ بھی ہمارے معمولات میں شامل رہنی چاہیے. علمی پہلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں. تیرے مقابلے میں کسی بڑائی والے کی بڑائی اسے کوئی نفع نہیں دے سکتی. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یہ یقین ہو جائے سبحان اللہ تو بندہ کسی پریشانی میں ایسا نہیں ہو جائے گا کہ آپ سے باہر ہو جائے غم میں، اور خوشی کے اندر تکبر نہیں کرے گا، بلکہ نعمت اللہ کی مانے گا، اور مصیبت کو بھی اللہ کا فیصلہ مان کر اس پر صبر کرے گا، اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر کا معاملہ ہوگا. سورہ فاطر کی آیت نمبر ہے 3. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون.
اے لوگو یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا فرمانے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں حکم، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا یعنی احسان فراموشی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے وہ نعمتیں باقی رہیں اور مزید نعمتوں کا تسلسل جاری رہے۔ ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، لے لی جاتی ہیں واپس۔ بندہ احسان مانے اللہ کا، شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ رزق دینے والا، آسمانوں سے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ زمین میں جذب ہو کر سب جانداروں کی روزی اور ان کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ منکر اور ناشکر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے کہ آسمان سے بارش اور زمین سے اناج وغیرہ کے ذریعے رزق دینے کا جو نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے قائم کیا ہوا ہے، کیا کوئی اور بھی اس طرح کا نظام بنا سکتا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ تو پھر انسان اس حقیقی خالق اور رازق کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں گمراہی کے راستوں پر بھٹک رہا ہے؟ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ یہ بے شمار نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ۔ تو شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ آیت نمبر 4، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کیجیے، کیونکہ اہل کفر و شرک کا ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی رسول آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ متعصب اور ضدی لوگ کبھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے۔ متعصب تعصب رکھنے والے، باعث ہو جانے والے، ضدی بات واضح ہے، ہٹ دھرمی اڑ جانا، ڈٹ جانا، ضد پر اڑ جانا اسے کہا جاتا ہے۔ ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کیجئے، روز قیامت وہیں ان سب کا عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اہم بات آ رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تسلی رکھیں، کوئی حق قبول نہیں کر رہا، اس کا اپنا نقصان، یہ ضد پر اڑ گئے، یہ اپنا نقصان کریں گے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ عملی پہلو، ہمیں دین حق کی دعوت کے مرحلے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بات کا فیصلہ اور انجام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، لہذا یقین کامل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر مکمل اطمینان اور توکل رکھنا چاہیے۔ یہ ہے اہم نقطہ۔ ہم آج ذمہ دار ہیں ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والے کہ ہم لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ لوگ نہیں مانیں، ان کا اپنا چوائس ہے، ان کا اپنا اختیار ہے۔ ہم لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے مایوس نہ ہوں اور دعوت دین کا کام جاری رکھیں، یہ آج میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد انسانوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و جہنم ہے جو بالکل برحق ہیں۔ یہ سب کچھ برحق ہے، یہ سب پیش آنے والا ہے روز قیامت۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ یہ کہ انسان دنیاوی زندگی کے عیش و آرام میں پڑھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے نیک اعمال کرنا بھول جائے، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور خالی ہاتھ پہنچ کر افسوس کرے اور پچھتائے کہ اے کاش میں نے اس زندگی کی کامیابی کے لیے نیک اعمال کیے ہوتے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لے، اسی میں عیش کرتا رہے اور مر جائے اور آخرت میں ناکام ہو جائے اور کل حسرت کرے کاش آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے
دنیا میں مہلت تھی، میں فائدہ اٹھا کر نیک اعمال کر لیتا، مگر کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ شیطان۔ آگے ذکر ہے سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے، وہ انسان کو مختلف انداز سے بہکاتا اور فریب دیتا ہے۔ مثلا کچھ بہکاووں کے اس کے انداز کیا ہیں؟ غور کریں، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چند باتیں یہاں پر رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، 5 باتیں بہت عملی پہلو ہیں، شیطان کس طرح ورغلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو یہ فریب دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سرے سے وجود ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، معاذ اللہ۔ پریشان نہ ہو، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں، مزے کیے جاؤ، کرے جاؤ گناہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، استغفر اللہ۔ ایک تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ نمبر 2، کسی کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہیں جو نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ہے نا بت، یہ تمہیں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، فلاں دیوی دیتا تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، فلاں جھوٹے معبود یہ تمہیں بچا لیں گے، کرتے رہو گناہ، پڑے رہو دنیا کے عیاشیوں کے اندر۔ اس طرح کے غلط عقیدے میں مبتلا کر کے انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، دل میں خیال ڈالتا ہے کہ خوب عیش کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، پھر زندگی کی امید دلا کر توبہ کو مؤخر کراتا ہے۔ کیا دل میں ڈالتا ہے؟ ارے اللہ بڑا رحیم ہے، ارے گناہ کر لو توبہ کر لینا، اور پھر کہتا ہے ابھی تو بہت زندگی پڑی، ابھی کیا تمہیں خواہ ضرورت پڑی ہے، ارے کرتے رہو، ارے بڑھاپا آئے گا پھر توبہ کر لینا۔ ارے بھائی بندے تو جوانی میں مر جاتے ہیں، بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، پھر توبہ کا موقع کہاں ملے گا؟ یہ بھی ہے شیطان کا دھوکہ، ہے نا۔ نمبر 4، کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، جتنے چاہو گناہ کر لو وہ ضرور بخش دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رحمان و رحیم ہے، مگر اللہ شدید العقاب بھی تو ہے، سخت سزا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے سریع الحساب، جلد حساب لینے والا۔ اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا اور گناہ پر لگائے رکھتا ہے بندے کو شیطان۔ نمبر 5، اکثر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ نیک بننے کی ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، حتیٰ کہ عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کبھی کہتا ہے جوانی میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اتنی نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت، بڑھاپے میں کر لینا، پتہ چلا اس سے پہلے ہی موت آ گئی، یا بڑھاپے تک مشغول رکھا اور بڑھاپے میں فکر بھی نہ رہی اور موت آگے چلے گئے دنیا سے۔ یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ اس طرح مختلف انداز سے شیطان دھوکہ دے کر آدمی کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے بچائے، آخرت کا طلبگار بنائے اور ہم سب کو شیطان کے حملوں اور دھوکوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، بے شک وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ شیطان کے بارے میں تنبیہ۔ شیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو اور اس کے حملوں سے بچو۔ یعنی شیطان سے وہی برتاؤ رکھا جائے جو دشمن کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ہر جگہ اس کی مخالفت کی جائے۔ شیطان کی مخالفت دراصل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی جائے۔ شیطان کا اولین مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اکیلا دوزخ میں نہ جائے بلکہ جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنا ساتھی بنا کر اپنے ہمراہ دوزخ میں لے جائے۔ خود تو مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا، اب وہ دوسروں کو بھی لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کو بھی یہ پڑی ہوئی ہے، لگا ہوا اس بات پر کہ اپنے ساتھ انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو، جنات کی بڑی تعداد کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں چوکنا فرمایا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے، شیطان کے گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت نمبر 27 ہے سورہ اعراف کی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا شیطان ان پر غالب آ گیا، پس اس شیطان نے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یقین شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ تو شیطان کے گروہ سے مراد وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے۔ شیطان کی پیروی۔ شیطان اپنے پیروکاروں کو ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جن کا لازمی نتیجہ آگ کا عذاب ہے۔ تو شیطان کی پیروی کرنے والوں کو ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ میں۔ اب رحمان کی مان لیں
یا شیطان کی بات قبول کر لیں، اختیار تو ہمارے پاس ہے۔ اللہ شیطان کے حملوں سے بچائے اور رحمان کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 7، الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ۔ کفر کا انجام، جو لوگ شیطان کی دعوت قبول کر کے کفر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ حزب اللہ سے نکل کر حزب الشیطان میں داخل ہو گئے۔ شیطان کی ماننے والے وہ رحمان کی پارٹی اور جماعت میں تو نہ رہے، وہ حزب الشیطان شیطان کی پارٹی میں چلے گئے، اور ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ایمان اور عمل صالح کے اثرات، بار بار قرآن پاک میں دونوں باتیں ساتھ ساتھ آتی، ایمان اور اعمال صالح، نیک اعمال۔ ایمان لانا بھی ضروری اور نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے اثرات، نمبر 1، ایمان لانا گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لے آنے والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کوئی کفر میں تھا، اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، عمل صالح کی وجہ سے بھی بہت سے گناہ دھل جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں بیان ہوا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایمان سے بھی، ایمان لے آنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کی وجہ سے بھی بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایمان والوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں بلکہ ان کی سوچ اور فکر سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی اجر عطا فرمائے گا۔ نیک اعمال کی قبولیت اگر ہو جائے اللہ کے ہاں تو اللہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا، ایمان والوں کی سوچ سے بھی بڑھ کر۔ یہ اثرات ہیں کس چیز کے؟ ایمان لانے اور اس کے نتیجے میں پھر نیک اعمال کرنے کے۔ اجر کبیر سے مراد، یہاں اجر کبیر سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ گویا منکرین سخت ترین عذاب میں اور اہل جنت جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما کر دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، کیا وہ نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کرتے ہیں شان نزول اس کا، کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اپنے دین کو عمر بن خطاب، یہ سیدنا عمر فاروق کا نام ہے رضی اللہ عنہ، یا عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اپنے دین کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، جبکہ ابو جہل نور ہدایت سے محروم رہا۔ بس ان دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، دوسرا وہ ہے جو گمراہی میں پڑا رہا۔ کیا برابر ہو سکتے؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ علمی بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ کہ جب کوئی شخص ہٹ دھرمی سے خود گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گمراہی میں ہی مبتلا رکھ کر اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جبکہ ہدایت طلب والوں کو ملتی ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو ہدایت کی طلب رکھے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، جو خود ہٹ دھرمی اختیار کرے گا، خود گمراہی کی طرف چلنا چاہے گا، اللہ اسی طرف چلا دے گا۔ کیوں؟ زندگی کے امتحان کے لیے، جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی کی اس کو اللہ کی طرف سے توفیق یا اجازت مل جائے گی۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنا۔ شیطان انسان کے سامنے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو اسے نیکی کی بنسبت گناہ کرنا آسان لگتا ہے۔
ابتدا میں یہ باتیں ایسے لوگوں پر گراں ہوتی، مشکل لگتی ہیں. پہلی مرتبہ جو اسٹوڈنٹ چیٹنگ کرتا ہے نا، اس کو بڑا مشکل لگتا ہے، اس کے بعد بڑی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ شیطان ان پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ جو کام انہیں برے محسوس ہوتے تھے وہی کام ان کے لیے خوبصورت بن چکے ہوتے ہیں، اور انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اب گناہ بھی بڑے پیارے خوشنما لگ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ. جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی برے اعمال نہیں چھوڑ پاتا اور گمراہی میں ہی مبتلا رہتا ہے. یہی گمراہی بالآخر جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ فاطر کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 9. واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. اور اللہ یہ جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کا مردہ ہونے کے بعد. اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، اس کی تشریح. حیات بعد الموت کی مثال، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس کی مثال بار بار قرآن پاک میں ہم پڑھتے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اکثر جگہ کھیتی کی مثال دے کر حیات بعد الموت کو سمجھایا ہے کہ جس طرح زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی گھاس پھوس اور سبزہ نہیں ہوتا، پھر جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کے لیے ہوا چلا کر پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے تو اس وقت زمین کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، اس میں ہر طرح کی چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہی حال مردہ جسموں کا بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. مردہ زمین کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ. اسی طرح انسانوں کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا کون؟ اللہ. بار بار یہ بات قرآن پاک میں آئی ہے. اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 10. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات. جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. اس آیت کی تشریح ہے، ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے سے مراد جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا فرما بردار ہوگا اسی قدر وہ عزت کا حقدار ہوگا. اس کے برعکس جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جتنا دور ہوگا اسی قدر وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں وہ بظاہر کتنا ہی باعزت اور صاحب ثروت ہو. یہ ہے اللہ کا معیار، جو اللہ کا جتنا فرما بردار اتنا اللہ کی نگاہوں میں اس کی عزت ہوگی. علمی بات، قرآن حکیم میں متعدد مقامات، متعدد بہت سارے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عزت دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ فرمایا گیا، کیا وہ منافقین کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ بس عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. یہ بات سورۃ النساء کی آیت نمبر 139 میں. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے پاکیزہ کلمات سے مراد. عزت تمام کی تمام اللہ کے اختیار میں. اب پاکیزہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کلمہ ایمان یعنی کلمہ طیبہ ہی مراد لیا ہے، اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کے وہ تمام کلمات طیبات بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی، اس سے مراد ایمان کی بات بھی، اور اس سے مراد قرآن کریم و سنت رسول میں بیان کردہ تمام فرمودات بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہر اچھی بات اور اچھا عمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، دعا، تلاوت قرآن، تعلیم و تربیت اور دعوت حق وغیرہ سب کلمۃ الطیب میں داخل ہیں، یعنی اچھے کلمات میں یہ سب باتیں شامل ہیں. یہ تو پاکیزہ کلمات کی بات ہو گئی. اب نیک عمل کا بیان بھی ہے. پاکیزہ کلمات اور نیک کام اوپر اٹھائے جانے سے مراد
بندہ جب اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے ان کلمات کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. بندہ ادھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ادھر اللہ کے سامنے بندے کا ذکر ہوتا ہے، یہ کلمات کا بیان اوپر تک پہنچایا جاتا ہے اللہ کے پاس. سبحان اللہ. بری چالیں چلنے والوں سے مراد، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کلم الطیب کی بجائے باطل اور خبیث باتیں لے کر اٹھتے ہیں اور مکاریوں اور چالاکیوں سے انہیں غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ان کی محنتیں اللہ کی ہاں مقبول ہوں گی، بلند ہوں گی، مگر کچھ بری چالیں چلنے والے ہیں، مکاریاں کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مکاریوں کو اور چالاکیوں کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کا انجام تو ہوگا برا. آگے لکھا ہے مکر و سازش کرنے والے برے لوگوں کا انجام، جو لوگ اسلام کے خلاف مکر و فریب و سازشیں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کا مکر یعنی دھوکہ دینا اور ان کا مکر خود ہی نیست و نابود ہو جائے گا. اس کے بعد آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر. اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑے عمر والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں. انسانی تخلیق کے مراحل کا بیان. انسان کی تخلیق کے مراحل کا مختصراً ذکر ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمال قدرت سے سب انسانوں کے جد امجد، فور فادرز کے بھی فور فادر، سب سے بڑے ابا جان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر قطرہ آب انسانی نطفہ قطرہ ڈراپ سے سلسلہ نسل جاری فرمایا. شوہر اور بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل جاری رہتی ہے، اور پھر انسانوں میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے بنائے. انسان کی عمر، انسانوں میں سے کون طویل عمر پائے گا، کون کم عمر میں فوت ہو جائے گا، اور کس کو کب موت آئے گی، اس بارے میں تمام فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ، کس کو کم عمر دینی، کس کو زیادہ دینی، کوئی پہلے نہیں جاتا، کوئی بعد میں نہیں جاتا، ہر ایک دنیا سے اپنے وقت پر ہی جائے گا. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں علمی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتے ہیں کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو یعنی اضافہ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. صحیح بخاری شریف کی روایت. عمر زیادہ ہونے سے مراد 80 کے 100 ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ 80 کی عمر میں برکت مل جائے کہ 100 برس والا کام بندہ کر لے. سبحان اللہ. تو ہم اپنے رزق میں، عمر میں برکت چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کنشپ، بلڈ ریلیشنز، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کریں. یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. الحمدللہ آج کی کلاس کی تکمیل ہوئی. سورہ فاطر کے 11 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا. اگلی کلاس سے انشاءاللہ اگلی مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.